अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन अपनी तहरीक का ऐलान कर चुकी और उसके साथ ही हर गुजरते दिन के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सियासी दर्जा हरारत जो है वो ऊपर से ऊपर ही चला जाता जा रहा है। और उसकी एक बड़ी मिसाल नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़े FIR भी है, अब जिसके मामले पर काबीना की राय तकसीम है। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मुकदमे की FIR और इस FIR को दर्ज करवाने वाले शहरी से ताल्लुक से इंकारी है। बगावत के मुकदमे की गूंज अभी कम नहीं हुई थी कि साबिक DG FIA बशीर मेमन के इंकशाफात ने भी हुकूमत के लिए मुश्किलात काफी बढ़ा दी हैं। बशीर मेमन के इल्जामात के बाद ऑपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिए है। ऐसे में सियासी तलखियां मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फॉर्मर DG FIA है, ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान के बारे में तुमने केस नहीं बनाया, तुमने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज, उसके खिलाफ केस बनाना है। दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। 62-63 का केस बनता है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पे। आप मुझे बताएं इस मुल्क में कितनी FIR होती हैं? बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं? ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस हद तक कहूँगा कि हो सकता है कोई इनकी अप्रूव नहीं की हो। देखें, ये इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। बदर रशीद नामी एक शहरी ने लाहौर के थाना शादरा में नून लीग के 40 से जायद कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद हुकूमत पर हुई कड़ी तनकीद। लेकिन कल से अब तक वफाकी और सूबाई हुकूमत इस FIR से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। आज काबीना में भी ये तमाम मामला ज़ेरे बहस थे, जहां खबरों के मुताबिक वज़रा की राय इस हवाले से तकसीम है। लेकिन मजमूई तौर पर इजलास में फैसला ये किया गया कि हुकूमत किसी तौर पर भी सियासी इंतकाम के हक में बिल्कुल नहीं है और ऐसे मुकदमात की हिमायत नहीं करेगी। ताम 2 वज़रा और एक मुआविन खुसूसी ने इस FIR की हिमायत की है और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मशवरा भी दिया है। हुकूमती इजलास में फैसला यह किया गया कि गद्दारी से मुतालिक FIR खत्म होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया कि जिसने भी FIR दर्ज करवाई हुकूमत इसका पता चला लेगी। हालांकि बदर रशीद की बेशतर तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनसे बदर रशीद का किस जमात से ताल्लुक है मुकम्मल तौर पर आया है। बदर रशीद मकामी यूनियन काउंसिल में तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं। इस FIR के बाद अब तहरीक इंसाफ इन्हें पहचानने और इन्हें PTI का रुकन मानने से ही इंकारी है। वफाकी वजीर शिबली फराज बदर रशीद की जानिब से दर्ज करवाई गई इस FIR को मुखालिफिन की हुकूमत के खिलाफ एक कार्रवाई करार दे रही है। लेकिन हैरत है कि खुद तहरीक इंसाफ इन तमाम सियासी लीडर्स पर भारत के साथ मिलकर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगाते हैं। अकेली FIR नहीं, एक और बड़ी मुश्किल भी हुकूमत के लिए आज दर्द-ए-सर बन रही और वो था जी साबिक DG बशीर मेमन ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है और बशीर मेमन साहब ने कहा है कि हुकूमती इदारों पर मुखालिफिन के खिलाफ हुकूमत जो है वो इदारों पर मुखालिफिन के खिलाफ संगीन मुकदमात का जो दबाव है वो डालती रही है। और बशीर मेमन पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ और मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी का बनाने के लिए जो है वो दबाव डाला गया। बशीर मेमन ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से सवाल किया कि मैं किस कानून के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा करूं तो उनसे नाराजगी का इजहार हुआ। इंटरव्यू में बशीर मेमन ने इल्जाम लगाया कि जब मैंने हुकूमत की इमाम पर काम करने से इनकार किया तो वही काम नैब से करवाए गए। बशीर मेमन ने हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के इल्जामात को मजीद मजबूत कर दिया क्योंकि ऑपोजिशन एहतसाब को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देती रही है और बशीर मेमन इस पर गवाही दे रहे हैं। अब बशीर मेमन ने इस दबाव के बाइस रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी होने से पहले ही आपको याद होगा कि इस्तीफा दे दिया था। साबिक DG FIA के बयान से सियासी माहौल का पारा काफी हाई हो चुका है। हुकूमत किस तरह से इन तमाम इल्जामात से निपटेगी और अपोजिशन की तहरीक का मुकाबला करने के लिए PTI ने क्या लाए हमल तैयार किया है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। बहुत शुक्रिया फैसल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।
فیصل مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف الزامات جو ہیں وزیراعظم لگاتے ہیں، خود انٹرویو میں لگاتے ہیں، پھر شہباز گل صاحب جو کہہ چکے ہیں وہ بھی بالکل عیاں ہے، اس شخص کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہی نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ آخر کیوں آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور اب حکومت کیوں اس ایف آئی آر سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ نہیں، پیچھے کس چیز سے ہٹ رہے ہیں؟ یہ تو ایک عجیب سی منطق ہے لوگوں کی، اپوزیشن والوں کی، کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کچھ ایسی بات کر رہے ہیں۔ ان کا متن جو ہے، اگر آپ اس متن پہ غور کریں سپیچ کا، تو کون اپنے ملک کی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف اس طرح کی بات کرے گا؟ اور آپ نے بھارتی میڈیا کا پورا وہ رسپانس بھی اس پہ چیک کیا ہے، وہاں پہ بڑی بھارتی میڈیا پر اس کو پذیرائی ملی ہے اس بیانیے کو، اور بڑا وہاں پہ کوریج بھی ملی اور اس کو اٹھایا گیا۔ تو بھارت یہ چاہے گا کہ اس قسم کی باتیں ہوں۔ آج پاکستان کی فوج جو پاکستان کی دفاع کی ضامن ہے، دنیا کی ٹاپ ہماری آرمیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا کی صف اول کی ایجنسیز میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ان پر کسی قسم کی تنقید کرنا، اداروں پر حملہ کرنا، یہ تو قطعاً قبول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فیصل دیکھیں نا، وزراء اور معاونین خصوصی جو ہیں اب وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ وہاں جاری ہے۔ یہ جو ایف آئی آر ہے اس سے تو آپ لوگ انکاری ہیں، لیکن جو سیاسی ایف آئی آر آپ کاٹ رہے ہیں اور بیانات کا جو سلسلہ جاری ہے وہ تو اپنی جگہ پر جاری ہے، اور یہ کوئی معمولی نوعیت کے الزامات نہیں، بڑی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور اگر واقعی اس طرح کی بات ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ کڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کنیکٹ وہیں کرتی ہیں چیزیں۔ اور اگر آپ ماضی میں بھی آپ دیکھیں تو برکھا دت کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے مودی سے، کھٹمنڈو کے اندر بھی، اور آپ کو پتہ ہے ان کے بزنس تعلقات تھے بھارت میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی، ان کے اپنے پرسنل بزنس انٹرسٹ تھے، جس کی وجہ سے ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ سرکاری دوروں میں ان کے ساتھ جاتے تھے اور انٹروڈکشن ہوتا تھا اور پروفائل شیئر ہوتا تھا، اور صرف اپنے بزنس کے لیے، ملک کے لیے تو نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو جڑتی ہیں وہاں پہ، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سلسلے میں پوری طرح سے کارروائی ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز کسی صورت پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جڑتی ہیں، کارروائی ہونی چاہیے، ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں۔ فیصل تو پھر کیا سمجھا جائے کہ حکومت اپنے تائیں کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے اس پر؟ جی ہاں، بالکل، ہمارے اداروں کے خلاف یا ہمارے ملکی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز، باقی جو ہمارا ایک ریاست کے خلاف اگر کوئی بھی بیانیہ لے رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، تو کارروائی تو بالکل ہوگی۔ اچھا فیصل، مجھے یہ بتائے گا کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کی طرف سے انتہائی سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم آفس شریف خاندان اور خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ غداری اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ پھر اپنے عہدے پر کام جو ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے اور مستعفی ہو گئے اپنی ریٹائرمنٹ سے محض 10 دن پہلے؟ دیکھیے، یہ چیزیں ابھی کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ نون لیگ کا جو سارا چل رہا ہے، اے پی سی اور سارے معاملات، تو پہلے یہ کیوں خاموش تھے؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے عام فہم، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو سب جانتے ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی کسی ادارے پہ دباؤ تو بہت ہی دور کی بات ہے عائشہ۔ عمران خان صاحب تو مداخلت بھی نہیں کرتے، یعنی کہ سارے ادارے اپنا کام کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ ان لوگوں کے حکومتوں کے دوران یہ سارا وقت سیاسی مداخلت، پولیس کے اندر، ہر چیز کے اندر یرغمال بنایا ہوا تھا انہوں نے اداروں کو۔ تو اگر آج کوئی بولی بول رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ کس کی بولی بول رہے ہیں، اور وائی ناؤ، وائی ناٹ بیفور۔ فیصل صاحب، اتنا سمپل ہو نہیں سکتا ہے۔ پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ کیا انہوں نے، اور الزام بھی وہ کہیں نیچے نہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں، پرائم منسٹر آفس کے اوپر لگا رہے ہیں، تو پھر اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں تو پھر اس پر بھی آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ جی، میں نے کہا اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس فورم پہ بات کی ہے انہوں نے، اور
کیا بات کی ہے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سراسر ایک غلط الزام ہے اگر ہے، اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح. چلیں امید کرتے ہیں کہ ہوگی. پی ٹی ایم جلسے کرنے جا رہی ہے اور اعلانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اس پر حکومت گرفتاریاں کرے گی یا پھر جو آفرز کی طرف سے دی جاتی رہی کہ مائیں جی آپ کو کنٹینر فراہم کیا جائے گا، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جلسوں میں پھر وہی والی باتیں ہوں گی جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کی ہیں. تو لائحہ عمل تیار کر لیا حکومت نے اپنا؟ پی ڈی ایم جو ہے یہ ان کو کہیں گے جی آیا نو، موسٹ ویلکم. جہاں جلسے کریں ضرور، اور ان کا جمہوریت میں بالکل حق ہے پروٹیسٹ کرنا، پرامن احتجاج کرنا، جلسے کرنا. ہم سے زیادہ جلسے کس نے کیے ہوں گے؟ تو ضرور، اور ہم سے زیادہ بڑے جلسے کس نے کیے ہوں گے؟ جلسے ضرور کریں اور موسٹ ویلکم. اور ان کو تو ہم آفر بھی کرتے ہیں، اگر کنٹینر پہلے بھی ہم نے آفر کیا تھا. خیر ان کے پاس بہت اچھا کنٹینر آ گیا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان نے جاپان سے شاید امپورٹ کیا، پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی شاندار کنٹینر ہے ہمارا. ٹھیک، بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب جی آیا نو کہہ رہے تھے اپوزیشن کو، اور اب تو کنٹینر کے معاملے میں بھی ماشاءاللہ خود کفیل ہیں. عطا تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، رہنما نون لیگ. بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب وقت دینے کے لیے. قانونی ماہرین ایسا کہہ رہے ہیں، اور عطا صاحب آپ خود بھی قانون کے ماہر ہیں، کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ بہت ہی کمزور قسم کی ایف آئی آر ہے. حکومت اس ایف آئی آر سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. تو پھر نون لیگ جو ہے وہ اس ایف آئی آر کو لے کر اتنا کیوں پریشان ہے؟ کیوں چائے کی پیالی پہ طوفان جیسی ایک صورتحال جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنائی بھی ہے؟ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. بات یہ ہے کہ ایک 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ترجمان ہیں کشمیر کاز کے، اور کشمیر کے حوالے سے دنیا بھر میں جہاں بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں جہاں بھی بات ہوتی ہے، وہ بڑے ہی ایک سٹرونگ طریقے سے کشمیر کاز کو وہاں پہ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. 3 سابقہ لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں. تو ان کے خلاف سیڈیشن کا پرچہ ہو جانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماننے میں نہیں آتا کہ حکومتی بیکنگ کے بغیر اس طرح کی ایف آئی آر ہو جائے. آج آپ میرے ساتھ لاہور کے کسی تھانے میں چلیں اور ہم 4-5 حکومتی وزراء کے خلاف یا کسی اور کے خلاف ایک درخواست دے دیتے ہیں غداری کی، تو کیا ہمارے کہنے پہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ دوسرا، جس شخص کی درخواست پہ یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو تعینات کیا گیا تھا، ہماری اس تعیناتی پہ ہمارے تحفظات بھی تھے، اور ہمارے تحفظات آج دن تک قائم ہیں. ہمیں یہ یقین تھا کہ ان کی تعیناتی ایک سیاسی بنیادوں پہ کی گئی ہے اور ان کو ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب میں نہیں مانتا کہ حکومت اتنی بھی نااہل اور نالائق ہو سکتی ہے کہ ان کی مرضی، ان کی ایما یا ان کی نالج کے بغیر اتنی بڑی ایف آئی آر ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. بیچارے جو سائلین ہیں، غریب لوگ، اتنا بھی آپ ان کو جو ہے وہ بے بس نہیں مانتے یا اتنا بھی لائل نہیں مانتے، یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا لیکن اور ہی ہو گیا نا عطا تارڑ صاحب، شبلی فراز صاحب نے تو ساری بات ہی الٹ کر رکھ دی. آپ لوگ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ہو جس نے یہ تمام جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہو، اور حکومت جو ہے وہ پتہ چلا لے گی. تو یہ کیا تھا بھائی؟ یعنی اگر تو پنجاب پولیس ہمارے کنٹرول میں ہے اور پنجاب کے ایس ایچ اوز ہمارے کہنے پہ ایف آئی آر بھی کاٹتے ہیں، اور دیکھیے ایس ایچ او کی یہ ایف آئی آر کاٹنا بغیر حکام بالا کو بتائے، بغیر پنجاب حکومت کے نوٹس میں دیے، یہ بات ماننے میں نہیں آتی کہ اس طرح کی ایف آئی آر کوئی ایس ایچ او اپنے تائیں کاٹ دے. اور اس کی تحریر اگر آپ پڑھیں تو جو 40 نام، اور میرا نام بھی اس میں شامل ہے، جو 40 یا 43 نام اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو کیا ایس ایچ او جو ہے اس نے اپنی ایما پہ کاٹ دی؟ کیا اس نے اپنے ایس پی کو، ایک ہائرارکی ہے پولیس کی، ایس ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، یا اس سے اوپر سی سی پی او کو، یا اس سے اوپر پنجاب حکومت کے جو وزراء ہیں ان کو بتائے بغیر یہ ایف آئی آر کاٹی ہے؟ یعنی بیچاری جو ریپ وکٹمز ہیں، جو چوری ڈکیتی کے وکٹمز ہیں، جو اغوا برائے تاوان کے وکٹمز ہیں، ان کے کیسز میں تو نرمی، تو کیا ان کے کیسز میں تو مجرمان کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے؟ ابھی تک جو ہے بہت سنگین جرائم کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی ایک ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے اور پوری حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کرائی.
اگر آپ کل کا شہباز گل صاحب کا ٹویٹ پڑھیں تو ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم غداری کے مقدمات کے حق میں نہیں ہیں. یہ ایف آئی آر غداری کی نہیں ہے, یہ سیڈیشن کی ہے, اور ساتھ سیڈیشن کی انہوں نے پوری ڈیفینیشن ساتھ لف کی ہے اور لکھا ہے کہ میں سیڈیشن کی جو ڈیفینیشن ہے, جو سیڈیشن کی تعریف ہے, وہ میں ساتھ لف کر رہا ہوں. تو یہ یا تو عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور پوری دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں اگر یہ ہوا بھی تو نون لیگ کے لیے یہ کوئی اتنے چھمبے کی یا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ لوگ تو خود یہ کرتے رہے ہیں. بے نظیر صاحبہ کو آپ لوگ سیکیورٹی رسک قرار دے چکے ہیں, پرویز مشرف صاحب پر غداری کا مقدمہ چلایا, عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں, زرداری صاحب کو پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کر چکے ہیں, پھر تحریک انصاف پر بھارتی فنڈنگ کا الزام بھی آپ نے لگایا تھا. تو یہ آپ کے لیے تو کوئی اتنی چھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے حوالے سے وہ چاہے جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے ہوں, میاں نواز شریف کا اپنی انتخابی مہم کو معطل کر دینا اور سیدھا شوکت خانم ہسپتال پہنچ جانا, وزیر اعظم بننے کے بعد خود بنی گالا جانا, جماعت کو ہدایت کرنا کہ اخلاق سے گری ہوئی بات کسی بھی سیاسی مخالف کے بارے میں نہیں کی جائے گی, پھر ہمیشہ عمران خان کو عمران خان صاحب کہہ کے مخاطب کرنا. میں سمجھتا ہوں 90 کی دہائی میں بہت تلخیاں بھی ہوئی ہوں گی, بہت ساری غلطیاں بھی ہماری سیاسی جماعت سے سرزد ہوئی ہوں گی, مگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان پاکستانی سیاستدان غدار نہیں ہوتا. اور یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, آپ وزیر اعظم کا انٹرویو دیکھ لیں ندیم ملک صاحب کے ساتھ, انہوں نے اس میں انڈیا کی بات کی. آپ شہباز گل صاحب کے الزامات دیکھ لیں, میں نے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا, بھاگ گئے, ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے, یہ باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ یہ غدار ہیں. چلے وہ آپ اچھے دور کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو سیاسی پارا بڑا ہائی, اور نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پاگل کہتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان لائے گئے ہیں, اور پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں. تو یہ جو ایک بیانیے والا جو ایک ڈویژن تھی نا عطا طارق صاحب, وہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے. فار ایگزامپل جب میاں نواز شریف بات کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عمران خان سے نہیں بلکہ جو سلیکٹرز ان کو لے کر آئے ہیں ان سے ہم جو ہے ان کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے. تو یہ پھر ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ تو بڑا کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے چیز. کہ اس نے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں سلوٹ پیش کیا شہداء کو, غازیوں کو. انہوں نے کہا کہ جو بارڈرز پہ لڑتے ہیں افسران کو انہوں نے سلوٹ پیش کیا. انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آئین کی روح کے خلاف جاتے ہیں, اپنے آپ کو سیاست میں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑا کھل کے اپنا موقف بیان کیا. انہوں نے کہا میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے آئین اور قانون کے دائرہ کار کی بات کی, اور سیاست میں ملوث ہونے کی بات کی, اور آئین کی حکمرانی کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ جی میرا صرف اختلاف ان لوگوں سے ہے, میرا کسی اور ادارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ وہ واضح کر چکے ہیں اپنی آخری تقریر کے اندر. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طارق صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس تمام صورتحال کے اوپر تجزیہ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ اصل میں کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. اور جب اس طرح سے تحریکیں چلانے کی بات کی جاتی ہے تو یقیناً عوام کا ایک بڑا کلیدی اس میں کردار ہوتا ہے, کیونکہ جو تحریکیں چلانے جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ باہر نکلے گی, اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید عوام جو ہے وہ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے. تو ابھی یہاں پر پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ فہد حسین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم اس کے اوپر تجزیہ لیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتا ہے, دوسری طرف صلہ تعلقی کا اظہار ہوتا ہے, اور تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیانات کا جو سلسلہ ہے حکومت کے کافی اہم رہنماؤں کا وہ بھی نہیں رکتا, اور وہ سلسلہ ویسے کا ویسا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس سے کوئی بھی جو ہے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فہد حسین صاحب اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فہد صاحب, غداری کے مقدمے کا اندراج ہوتا ہے, اس پر سیاسی قیادت کے بیان
بیانات کا سلسلہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی رکنے میں نہیں آتا، لیکن پھر اس سے اظہار لا تعلقی جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. آپ یہ جو الزام کی نوعیت ہے یا ایف آئی آر کی نوعیت ہے وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، سنگین ہے. غداری کا جو مقدمہ ہے، غداری کی دفعات ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بس یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، کچھ تو نکلنا چاہیے، کچھ تو پتہ چلنا چاہیے، جو متعلقہ پولیس افسران ہیں ان سے تحقیقات ہونی چاہیے. کس طرح کی متنازع ایف آئی آر آخر کس طریقے سے درج ہوئی، کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے، لیکن یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہ ایک متنازع ایشو بن چکا ہے، اور وہ چند ایک وجوہات کی بنا پر. کل سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اندر سے متضاد بیانات آئے، جس طرح کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس میں حکومت ملوث نہیں ہے، اور وزیر اعظم خود انہوں نے یہ کہا کہ بڑے ناخوش ہیں. اچھا، اس سے پہلے میرے خیال ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ اس پہ بات کر چکے تھے، اور ان کا موقف کچھ اور تھا. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جن کے خلاف ایف آئی آر کٹی ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے اندر سے اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی اور کوئی واضح موقف نہیں آ پا رہا. میرا خیال ہے اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے خبر نہیں تھی اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے. ایک تو یہ ہوئی. اچھا، دوسرا جو اس کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ مزید متنازع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک فرد واحد نے کاٹی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی حکومتی محکمہ نہیں ہے یا کوئی سرکاری جو ہے وہ شکایت نہیں ہے. تو اس حوالے سے اب یہ بھی ہوگا کہ جناب یہ جو ایک شخص ہے وہ اس طرح کا بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ کٹوا سکتا ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں، جو وکلا ہیں، وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے شاید جو ہے اس میں پروسیس صحیح فالو نہیں ہوا، تو یہ ایک الگ قانونی پہلو جو ہے یہ بھی اس کو متنازع بنائے گا. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ ایک دم اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف اس طرح کا مقدمہ پروسیس فالو نہیں ہوا، لیکن غداری کے الزامات لگ گئے، مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا اور بات بن گئی. مجھے یہ بتائے گا کہ غداری اور بغاوت کے مقدمات فات صاحب یقیناً آپ کے علم میں بھی ہیں کہ یہ کوئی نئے نہیں ہیں پاکستان میں. پہلے میاں نواز شریف صاحب لگاتے تھے، اب ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ پھر ملک کا جو ہے وہ اس میں نقصان ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سبق نہیں سیکھا گیا تاریخ سے. میں بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہ ہم نے 90s میں ہم یہ دیکھتے آئے تھے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. یعنی پہلے اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر اس طرح کے مقدمات دائر کرنا شروع کر دیے، یہ الزامات لگانا شروع کر دیا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ 90s میں یہ شروع میں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں، اور ان جو نیوکلیئر سیکرٹس ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ان کو پاکستان کی ریاست. اچھا، اس کے بعد پھر جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پھر اس طرح کے اور معاملات شروع ہو گئے. تو یہ ایک جو یہ سلسلہ چل پڑا تھا، اس سے بعد میں ان دونوں جماعتوں نے اعتراف کیا کہ غلط تھا. انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، جس کی روشنی میں پھر ایک چارٹ ورڈ ڈیموکریسی بنا. وہ اس پہ کتنا عمل ہوا نہیں ہوا وہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ نہایت ہی غلط ہے. اور عائشہ دیکھیے یہ اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ کہ اس سے بڑا سنگین الزام تو آپ کسی پہ لگا نہیں سکتے کہ وہ غدار وطن ہے. یعنی اٹ از دا موسٹ سیریس ایکوزیشن. اور جب آپ اس کو اس طریقے سے سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کے اوپر یہ اس طرح کے الزامات پھینکنا شروع کر دیں تو وہ جو ایکچوئل ایکوزیشن ہے اس کی جو سیریسنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنے مخالفین کو غدار کہتے ہیں تو اس سے پورا نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کوئی چیز رہ نہیں گئی نا اتنا بڑا الزام لگانا. ظاہر بات ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں. اب وہ آپ بتائیے گا کہ وہ کتنی پھر اس چیز کے اوپر مہر ثبت کرتی ہیں. اپوزیشن کا ایک انتقامی سیاست کا ایک بیانیہ رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے. سابق ڈی جی ایف آئی اے نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں. بشیر میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ان پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں میاں نواز شریف
शरीफ साहब के जो खानदान हैं और ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके ऊपर जो है वो दर्ज किए जाएं। वज़ीर आज़म ऑफिस के ऊपर उन्होंने ये चीज़ कही है और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ये दबाव आता रहा है। आप इन ये जो इंकशाफ हुए हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो कहा है कि इनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। देखिए, बशीर मेमन साहब एक जिम्मेदार अफसर है, DGFI रहे हैं, बड़ा लंबा उनका एक सर्विस रही है, ग्रेड 22 से वो रिटायर हुए हैं। अब वो अगर बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ तक दुरुस्त है, वो तो जाहिर बात है जिन मीटिंग्स का वो जिक्र कर रहे हैं उसमें जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक इतना सीनियर और इतना जिम्मेदार शख्स ऐसी बात कर रहा है तो कम से कम उसको अटेंशन देना जरूरी है। अब क्या वाकई में ऐसा हुआ ही है, और क्या वाकई में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड वहां से उन पे ये प्रेशर आया कि मरियम नवाज साहिबा पर आप दहशतगर्दी के मुकदमात लगाएं वगैरह वगैरह। देखिए, मेरे ख्याल में इसको कम से कम कुछ हुकूमत की तरफ से इस पे जवाब आना चाहिए। या तो वो कहें कि नहीं ये गलत कह रही, ऐसा हुआ ही नहीं, या वो कहें कि हाँ जी हमने कहा था और उसके पीछे ये वजह थी। देखिए, अगर कोई एक आम शख्स की बात कर रहा होता तो कहा जा सकता था कि जी इल्जामात लग जाते हैं और ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब वो शख्स जो वो कह रहा है कि मुझे ये कहा, यानी वो ये नहीं कह रहा कि मैंने सुना है या फलाने को कहा था, तो ऑब्वियसली इससे इंपॉर्टेंस जो है वो इस चीज की बढ़ जाती है और उसके ऊपर यकीनन जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है, तहरीक हो चुकी है शुरू। आपको क्या लगता है ऑपोजिशन के क्या अहदाफ हैं, किस किस्म के अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और क्या एक हदफ हुकूमत गिराना भी हो सकता है? फाद साहब, आपने मेरे से नजूमियों वाला सवाल कर लिया आयशा, और क्योंकि मैं अभी तक मैंने नजूमी वाला करियर शुरू नहीं किया। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मैं ये जरूर आपको कह सकता हूं कि जो अभी तक समझ आ रहा है वो ये है कि ऑपोजिशन जो है उसके मुख्तलिफ अहदाफ हो सकते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप देखें कि उन्होंने कहा है कि हम पहले एक जलसा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, यानी हफ्ते 10 दिन का गैप दे के, और वो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि जी आखिरी जो है जलसा वो होगा दिसंबर में लाहौर में, और उसके बाद फिर जनवरी में वो अगर जरूरत पेश आई, जो अभी तो उन्होंने कहा है, तो फिर लॉन्ग मार्च होगी। अच्छा, मुझे ये लगता है आयशा, मुझे ये लगता है कि इनका शायद हदफ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाया जाए और फिर देखा जाए कि आगे से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। मेरे ख्याल में जब आप ये पहले कहते हैं कि जनाब हमने हुकूमत को गिराना है, तो ये तो सबसे यानी एक्सट्रीम पोजीशन है ना। लेकिन जब आपने को मुज़ाकरात करने होते हैं, आपने को बार्गेनिंग करनी होती है, कोई निगोशिएशन करनी होती है, तो आप पहले हमेशा अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन सामने रख देते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात पे आते हैं। तो मेरे ख्याल में डिपेंड ये करता है कि अगर अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में वाकई में उनके जलसे कामयाब होने शुरू होते हैं और एक अवामी प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, तो ऐन मुमकिन है कि ऑपोजिशन ये सोच रही हो कि इसकी बुनियाद पे उनसे कुछ दूसरी साइड से कुछ मुज़ाकरात हों, कुछ उनको स्पेस मिले। तो मेरा ख्याल है कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ये तो सारी ऑपोजिशन की आपने जो है वो बात सुना दी। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब। वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे पास खत्म हो गया। फहद साहब का एक आर्टिकल भी बिल्कुल मैंने पढ़ा था और उसमें फहद हुसैन साहब ने ये ऑपोजिशन की तो तमाम जो प्लानिंग है जिस तरह से उन्होंने बयान की वो बताई, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ा था कि अब यहाँ पर एक अहम सवाल जो है वो उठता है, वो ये है कि क्या दूसरी साइड जो है उसको कुछ अदराक है इस सूरत हाल के हवाले से, या दूसरी साइड जो है वो क्या तैयार है इन तमाम चीज़ों से नबरदाज़मा होने के लिए। तो ये वाकई एक बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत जो है वो अब इसको किस तरीके से आगे डील करेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गंदम का बहरान जो है वो एक बार फिर से सर उठाने लगा है, और यकीनन अगर गंदम का बहरान अगले महीने जाकर शिद्दत अख्तियार कर जाता है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो तहरीक शुरू कर चुकी होती है, तो ये हुकूमत के लिए तो लम्हा फिक्र क्या होगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। एक ज़राई मुल्क में गंदम और आटे की कीमत का बहरान अलनाक ही नहीं बल्कि अफसोसनाक भी है।
किसी एक सूबे में नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। इस बहरान की पेशगी इत्तलात भी सामने आई। कभी पंजाब ने सिंध पर और सिंध ने विफाक पर इल्जामात लगाए, लेकिन अफसोस के हुआ कुछ नहीं और अब बहरान शदीद होने का खतरा मंडला रहा है। एक तरफ कोरोना के बाइस मईशत बदतरीन सूरत हाल से दुचार है तो दूसरी तरफ सियासी खींचातानी में मसरूफ सूबाई और विफाकी हुकूमतें अवाम की मुश्किलात हल करने में नाकाम रही और अब यह हालत है कि पंजाब की गल्ला मंडियों में इस वक्त गंदम का बहरान बढ़ चुका है। फी मन गंदम की कीमत 2500 रुपए को भी अबूर कर चुकी है, जबकि आटा चक्की की कीमत भी 85 रुपए फी किलो से तजावज कर चुकी। एक ऐसा मुल्क जहां लोगों की गजा का एक बड़ा और बुनियादी जुज्व गंदम हो, वहां कीमतों का इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना बड़ी अफसोसनाक बात है। वफाकी हुकूमत इस तमाम बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल रही है, लेकिन ये इस बहरान का हल नहीं है ना। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 30 लाख टन गंदम की शॉर्टेज है और रवा महीने के इख्तिताम तक अगर गंदम की किल्लत को पूरा ना किया गया तो पाकिस्तान में शदीद किस्म की गजाई किल्लत और इस हवाले से बहरान भी फिर आने का इम्कान है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर आसिम रजा अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल आखिर कहाँ गलत फैसले हुए जिनके बायस ये बहरान अब इतना शदीद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिम रजा साहब, बड़ी ही खौफनाक किस्म की पेशगोइयां जो हैं वो आपकी तरफ से भी आ रही कि अक्टूबर में जो है वो आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, तो एक तो ये बताइएगा कि इसकी वजह क्या है और क्या हुकूमत अभी इस हवाले से कोई इकदाम कर रही है? जी थैंक यू जी। गुजारिश ये है कि इस दफा जब नई फसल आई उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल गंदम खरीदने नहीं दी गई। अच्छा। और JIT की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि लास्ट ईयर इल्जाम लगा था JIT ने कि वफाक के पासकों ने और पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने अपनी जो टारगेट थे उनको अचीव नहीं किया, ठीक। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने इस दफा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे लगा दिया कि वो गंदम का टारगेट पूरा करें। और उसके लिए उन्होंने किसी फ्लोर मिल्स को या प्राइवेट सेक्टर में गंदम नहीं खरीदने दी गई, जिसका पंजाब में 45 लाख की बजाय 41 लाख टन गंदम खरीदी गई, लेकिन ये चीज मद्देनजर नहीं रखी गई कि क्या प्राइवेट सेक्टर का क्या किरदार। ये हो गया। अब हम बात करते हैं ओवरऑल क्राइसिस कैसे आया या कैसे आएगा या क्यों आएगा। इसमें 2 करोड़ 40 लाख टन पिछले साल की प्रोडक्शन थी, ठीक है। 40 लाख टन बची हुई गंदम जो कैरी फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं वो था पिछले साल। इसका टोटल हमारे पास गंदम की जो मिकदार मुल्क में मौजूद थी वो 2 करोड़ 80 लाख टन। इस दफा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड जो बची हुई गंदम थी पिछले साल के निस्बत वो सिर्फ 2.5 लाख टन थी, और जो नई फसल पार्कों के आदादो शुमार के मुताबिक आई उसका क्रॉप साइज 2 करोड़ 45 लाख टन था। इसका टोटल जो हमारे पास इस साल गंदम मौजूद है मुल्क में वो 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार है। पिछले साल कंज्यूम हुई थी 2 करोड़ 70 लाख 50 हजार टन। अच्छा आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा इल्जाम जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर भी आता है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो है वो फिर गुज़श्ता रोज सिंध हुकूमत से गंदम रिलीज करने का मुतालबा किया है। ये सिंध हुकूमत का जो रोल है और क्या सिंध हुकूमत अगर वाकई ये जो इल्जाम लगता है गंदम रिलीज कर दे तो मामला हो जाएगा हल? देखिए बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज और अपने अपने हक़ाइक़ हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हैं। अच्छा। इस टाइम पर सिंध के पास 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, लेकिन जो इम्पोर्ट होके गंदम प्राइवेट सेक्टर में 11 लाख टन के जो ऑर्डर्स बुक हुए हैं वो सबसे पहले गंदम सिंध में आ रही है और सिंध की मार्केट में गंदम ओपन मार्केट में मौजूद है। ये गंदम हमें 1 महीना पहले तक आ रही थी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पंजाब की जानिब से जिसके बाद सिंध से गंदम आना बंद हो गई। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती तो डेली बेसिस पे 6 से 7 हजार टन गंदम हमें पंजाब में एंटर हो रही। बहरहाल ये गवर्नमेंट का आपस में एक सियासी सिस्टम है। मैं तो बात करूंगा कि ये इस टाइम। अच्छा आसिम साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, मुझे ये बता दीजिए कि अब आखिर इससे बचा किस तरीके से जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक आम आदमी को हिट करेगा ये बहरान। किस तरह से हम निकल सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल से? देखिए हमने पहले भी गवर्नमेंट एसोसिएशन ने सजेस्ट किया था कि 30 लाख के जो शॉर्टफॉल है तो 15 लाख टन प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्ट करके फिल करें और 15 लाख टन जो है वो पब्लिक सेक्टर में सरकारी तौर पे मंगाया जाए।
प्राइवेट सेक्टर की जो अब तक बुकिंग हो चुकी है वो तकरीबन 11 लाख टन की हो चुकी है, जिसमें से कुछ 3-3.5 लाख टन गंदम के जहाज लग चुके हैं और मुल्क में आ रही है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में सरकारी तौर पे गंदम का सिर्फ अब तक जो टेंडर हुए हैं 3.5 लाख टन के हुए हैं। ठीक। अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो ये दिसंबर के बाद से